انشاءاللہ بچے بھی اب آخر تک انشاءاللہ چپ کر کے بیٹھیں گے، باتیں نہیں کریں گے کہ علماء کرام یہ نہ جا کے کہیں کہ یار روکے کہ بچے بڑے بدتمیز ہیں، بات نہیں مانتے اپنے بڑوں کی۔ انشاءاللہ آپ مانتے ہیں، اب انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ تنگ نہیں کریں گے۔ مولانا انتظار احمد عثمانی صاحب آپ سے خطاب کر رہے تھے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام پڑھا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ اور یہ ہمارا میرے اکابر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی پائدہ دنیا میں تشریف میلاد ولادت تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب کب نبی تھے؟ میں کہوں گا کہ اللہ کے نبی میرے اور آپ کے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب لفظ کب بھی نہیں تھا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کوئی دن تو ہوگا، میں کہوں گا اللہ کے نبی اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب دن بھی نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کہ رات ہوگی، میں کہوں گا میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے جب رات بھی نہیں تھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نہ صبح نہ شام نہ دن نہ رات نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ حور نہ غلمان نہ جن نہ شیطان نہ جنگل نہ بیابان نہ عقل نہ حواس نہ بھوک نہ پیاس نہ سطلت نہ پیاس نہ اجماع نہ قیاس نہ دل نہ دھڑک نہ چہرہ نہ جلک نہ آنکھ نہ پلک نہ ڈالی نہ لچک نہ سبزہ نہ لہک نہ ہیرا نہ ڈلک۔ آدم صفی اللہ نہ تھے، نوح نجی اللہ نہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ نہ تھے، اسماعیل ذبیح اللہ نہ تھے، یوسف صدیق اللہ نہ تھے، اسماعیل ذبیح اللہ نہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ نہ تھے، عیسیٰ روح اللہ نہ تھے، نہ صدیق نہ جرار نہ عثمان نہ کرار، نہ دن تھا نہ رات تھی نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ موت تھی نہ حیات تھی، ایک اللہ دوسری محمد کی ذات تھی۔ کہ میرے آقا حسن کائنات بھی ہیں اور میرے آقا وجہ کائنات بھی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور نہ ہوتے اللہ کائنات کو بناتے ہی نہ، سب کچھ حضور کے واسطے بنایا اور سجایا گیا ہے۔ اسی بات کو پنجابی کا شاعر کہتا ہے، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش و کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان دے تاجان دے سلطان ہوندے، نہ محلان دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے اے زندگانی، ہوا ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ بھئی جو علماء کرام ہیں وہ سامنے تشریف لائے، مولانا مفتی امان اللہ صاحب ادھر لے آئے، ادھر تشریف لے آئے علماء کرام کے پاس، تاکہ آپ حضرات کی جو ہے لوگ زیارت کریں۔ اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب مولانا رمضان حنفی صاحب کے بیٹے سنجیر الرحمان کو۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی و تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، صورت نور میں ہے جس کا تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، جو بونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ دیں گے ہم ایسی زباں عائشہ۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں ایک جانی پہچانی شخصیت، جانی پہچانی آواز، جناب حضرت سنیں گے، آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں، اللہ نے کتنا ان کو علم عطا کیا ہے، کیسے مناظر ہیں، کیسے ان کے اندر اللہ رب العزت نے کمالات رکھے ہیں، انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے۔
آپ ان کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام کو بلا لیتے ہیں اور پھر حضور کی سیرت بیان ہوتی ہے، اور اس سیرت کی برکت سے پورے سال انشاءاللہ آپ کے گھروں کے اندر برکت، آپ کی جان مال اولاد میں برکت ہوگی۔ یہ سیرت بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی حضور کی سیرت پہ نشر الدین، اور جب وہ کتاب لکھ رہے تھے تو اس وقت ان کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ حضرت کہتے ہیں کہ جب میں کتاب کے اندر کچھ لکھ لیتا تو مجھے اس دن کہیں سے کوئی آدمی مرنے کی اطلاع نہیں ملتی تھی، اور جب مصروفیت کی وجہ سے نہیں لکھ سکتا تھا تو مجھے اطلاعیں ملتی تھی کہ فلاں جگہ پہ طاعون کی وجہ سے اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ پہ اتنے مر گئے۔ اور حضرت کہتے ہیں کہ جب یہ حضور کی سیرت پہ کتاب مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے طاعون کی بیماری بھی ختم کر دی، اور حضور کی سیرت اس گاؤں میں بیان ہوگی۔ انشاءاللہ پورے علاقے کے اندر جو ہے ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اب میں اپنے جو ہمارے مہمان خصوصی نعت خواں ہیں ان کو دعوت دینے لگا ہوں۔ ان کے بعد جو ہے حضرت کا بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تمام حضرات توجہ سے بیٹھیں گے۔ میں جس نعت خواں کو دعوت دینے لگا ہوں کم عمری کے اندر وہ شاعر بھی ہیں، اپنا کلام لکھتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کمالات عطا کیے، خوبصورت آواز ہے، کلام بھی بڑا زبردست لکھتے ہیں۔ اور یہ جو نعت خواں جو شاعر ہوتے ہیں یہ اپنے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں، یہ صحابہ کا دفاع اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کا دفاع یہ پورے پاکستان میں اندر کس انداز میں کیا کہتے ہیں اور دشمن صحابہ کو کس طرح للکارتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ نعت خواں یہ شاعر دشمن صحابہ کو کیسے للکارتے ہیں۔ یہ کہتے ہو دشمن صحابہ بول ذرا، او دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، اور کہے گا کیا کہ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، ہوئے جنگی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں، عابد بھی صحابہ کے حق میں، زاہد بھی صحابہ کے حق میں، ماجد بھی صحابہ کے حق میں، ساجد بھی صحابہ کے حق میں، عالم بھی صحابہ کے حق میں، عامل بھی صحابہ کے حق میں، کامل بھی صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، مقداد بلال ابو ذر سلمان صحابہ کے حق میں، جب فاطمہ حسن حسین علی کرار صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں۔ آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا ابو بکر اشرف مدنی صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا۔ ابھی تک آپ نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، اب اپنے جاگنے کا ثبوت دیجیے، نعرہ لگائیں، پورے گاؤں کو پتہ چل جائے کہ جامع مسجد کے اندر دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ۔ ابھی آپ کے سامنے قاری صاحب تلاوت کریں گے جو گجرا والا سے تشریف لائے۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ نے سننی ہے۔ یہ قرآن پاک، یہ سارا قرآن پاک میرے نبی کی سیرت ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ اماں جان حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے کہا قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا کہ یہ سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، پھر میں کیوں نہ آج اپنے پیغمبر کا تعارف اپنے نبی کی سیرت قرآن سے بیان کروں، میں اسی قرآن سے کیوں نہ پوچھوں اے قرآن تو میرے نبی کا نام بتا۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اے قرآن تو میرے نبی کا کام بتا۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے قرآن تو میرے نبی کی صفتیں بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے قرآن تو میرے نبی کی نبوت بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے قرآن تو میرے نبی کی رسالت بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے قرآن تو میرے نبی کی ختم نبوت بتا۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے قرآن تو میرے نبی کا چہرہ بتا۔ قرآن کہتا ہے والضحیٰ، اے قرآن تو میرے نبی کی زلفیں بتا۔ قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، اے قرآن تو میرے نبی کے دانت بتا۔ قرآن کہتا ہے یاسین، اے قرآن تو میرے نبی کی آنکھیں بتا۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر، اے قرآن تو میرے نبی کے ہونٹ بتا۔ قرآن کہتا ہے لا
تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے قرآن تو میرے نبی کا دایاں ہاتھ بتا، قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے قرآن تو میرے نبی کا بایاں ہاتھ بتا، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے قرآن تو میرے نبی کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے قرآن تو میرے نبی کی پشت بتا، قرآن کہتا ہے الذی انقض ظہرک، اے قرآن تو میرے نبی کا دل بتا، قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے قرآن تو میرے نبی کے دل کا خیال بتا، قرآن کہتا ہے فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے قرآن تو میرے نبی کا شہر بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے قرآن تو میرے نبی کے شہر کی گلیاں بتا، قرآن کہتا ہے وہذا البلد الامین، اے قرآن تو میرے نبی کی کملی بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے قرآن تو میرے نبی کا کمبل بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے قرآن تو میرے نبی کے یاد بتا، قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اے قرآن تو میرے نبی کا سسر ابو بکر بتا، قرآن کہتا ہے الذی جاء بالصدق وصدق بہ، اے قرآن تو میرے نبی کا سسر عمر بتا، قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، اے قرآن تو میرے نبی کا داماد عثمان بتا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اے قرآن تو میرے نبی کا داماد علی بتا، قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، اے قرآن تو میرے نبی کا سالہ امیر معاویہ بتا، قرآن کہتا ہے بأیدی سفرا کرام بررا، اے قرآن تو میرے نبی کی بیویاں بتا، قرآن کہتا ہے یا نساء النبی، اے قرآن تو میرے نبی کی بیٹیاں بتا، قرآن کہتا ہے کل ازواجک و بناتک، اے قرآن تو میرے نبی کی معراج بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اے قرآن تو میرے نبی کی ہجرت بتا، قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، میرے بھائیوں قرآن نے میرے نبی کے قدموں سے لے کر میرے نبی کی پیشانی تک کا ذکر، میرے نبی کے سینے سے لے کر میرے نبی کے مدینے تک کا ذکر، میرے نبی کی بیویوں سے لے کر میرے نبی کی بیٹیوں تک کا ذکر، اللہ نے ہر چیز کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا۔ پھر میرے اکابر کا عقیدہ ہے کہ اگر تم نبی کی سیرت پڑھنا چاہتے ہو، نبی کے شان عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو، پھر تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اور رب کا قرآن پڑھتے جاؤ، مصطفیٰ کا شان پڑھتے جاؤ۔ اور میں اب اسی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، جو قرآن میرے آقا کی سیرت ہے، اسی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے اپنے معزز مہمان جناب قاری حبیب الرحمن ناصر صاحب آپ گجرانوالہ، وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اور مخصوص انداز میں قرآن پاک کی تلاوت آپ کے سامنے پیش